بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھٹن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کمرے میں اس کی خواہشیں جا بجا بکھری پڑی تھیں اور وہ لاچاریوں کا لبادہ اوڑھے نیم دراز تھی۔ وہاں اسے پہچاننے والے تو بہت تھے مگر جانتا کوئی نہ تھا۔ 8 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اسے وہاں کام کرتے، اب تو وہ واپسی کا راستہ بھی بھول چکی تھی۔ وہاں رہنے والے لوگوں میں صرف وہی ناخوش اور نا امید دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ اس جیسی کئی اور تھیں جو آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے تھک چکی تھیں۔ قید کی یہی تو خاصیت ہے کہ ایک نہ ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اسے بھی ہو گئی تھی۔ آزادی کی چاہ بس تب تک ہی رہی جب تک آنکھوں میں گزرے وقت کی یادیں رہیں۔ پھر ایک دن وہ بھی زنجیریں توڑ بھاگی۔ صبح ہونے کو تھی، اس کی آنکھوں میں نیند کی کوئی رمق دکھائی نہیں دیتی تھی۔ کروٹ بدلنے لگی تو پیروں سے بندھے بھاری گھنگروؤں نے شور مچایا۔ اس شور میں گم وہ ماضی کی یادوں میں پھر سے لوٹ گئی۔ چھن 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 پائل کی چھنکتی آواز پورے گھر میں شور مچا رہی تھی۔ بس کر دو، اور کتنا سر درد کرو گی؟ سارا دن یہ پائل پہنے گھر میں دن دناتے پھرتی ہو، کچھ پل کو ہمیں بھی سکون لینے دیا کرو۔ رافعہ بول بول کے تھک جاتی، پر مجال ہے جو اس نے کچھ اثر لیا ہو۔ بچپن میں ایک گھنگرو بیچنے والے کے پاس سے وہ پائل خرید کر لائی تھی۔ اسے تو گھنگرو خریدنے تھے، پیروں میں پہن کر جھومنا تھا، مگر اس کا یہ خواب بابا جان کے ہوتے کیسے پورا ہو سکتا تھا؟ آخر کو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی پیروں میں طوائفوں کے گھنگرو باندھے گلیوں میں گھومتی پھرے، لیکن تلافی میں انہیں چھوٹے چھوٹے 4 گھنگروؤں سے بنی پائل خریدنا پڑی۔ تب سے اب تک اس پائل نے پیروں کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ بننا سنورنا کس لڑکی کو پسند نہیں ہوتا؟ اس کو بھی تھا۔ ہاتھوں میں مہندی، کلائی میں کھنکتی چوڑیاں اور کانوں کے وہ چھوٹے چھوٹے جھمکے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ میں مر تو سکتی ہوں امی، پر یہ پائل یہ کبھی پیروں سے الگ نہیں ہو سکتی۔ فجر کی اذان اس کے کانوں میں گونجی تو اٹھ بیٹھی۔ آج سالوں بعد اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب فجر کے بنا اس کی صبح نہیں ہوتی تھی۔ ماں کی دعا لیے بنا وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ قدم زمین پر رکھے اور بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی کے سہارے کھڑی ہوئی۔ بیٹا، فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ وضو کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے۔ پانی قدرے ٹھنڈا تھا، اسے محسوس ہوا پر زیادہ نہیں۔ میری بیٹی بڑی ہو کے بہت اچھی ڈاکٹر بنے گی۔ جیسے ہی پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑے اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میری بیٹی میرا غرور ہے، اپنے غرور کو میں ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ وہ آوازوں سے پیچھا چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی تھی۔ سر کو جھٹکا اور یاد کرنے لگی کہ اس نے وضو کب ختم کیا تھا اور کب جائے نماز پہ آ بیٹھی تھی۔ سالوں پہلے کی عادتیں وہ بھلا چکی تھی، مگر اس کا ذہن آج بھی ان کو یاد رکھے ہوئے تھا۔ اس لیے تو وہ نماز میں ایک بار بھی نہیں اٹکی۔ کچھ باتیں چاہ کر بھی یاد نہیں آتی اور کچھ بنا یاد کیے ہی ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ ذہن بار بار ان باتوں کو دہراتا ہے جنہیں بھولنے کی لاکھ کوششوں میں ہم خود کو ہار بیٹھتے ہیں۔ کل کا منظر آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ کل کا منظر بہت ہی دردناک تھا۔ ستارہ بیگم آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ کون؟ معلوم نہیں، ان کا کہنا ہے کہ آپ سے کوئی خاص تعلق ہے ان کا۔ ارے لاٹو، یہاں آنے والا ہر مرد خود کو خاص ہی کہتا ہے، پر حقیقت میں کوئلے جتنی بھی قدر نہیں ہوتی ان کی۔ تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ آخر ہم بھی تو دیکھیں کون ہے وہ خاص تعلق رکھنے والا۔ آداب عرض ہے جناب، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ اس کے چہرے پہ شوخی پن معمول سے زیادہ نظر آ رہا تھا، جو کہ تائی سرکار نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ میں یہاں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ جی کہیے، ہم سن رہے ہیں۔ اگر بات اکیلے میں ہو جاتی تو؟ تائی سرکار نے لاٹو کو جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ تمہیں معلوم ہے آج میں کس قدر خوش ہوں تمہیں اپنے سامنے زندہ دیکھنا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو۔ اس کا چہرہ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات سے مزین تھا۔ ساتھ آنکھ کے کسی کونے میں نمی بھی چھپی بیٹھی تھی، مگر سامنے آنے کو تیار نہ تھی، کیونکہ یہ وقت اس کا نہیں تھا۔ یہ وقت تو مسکرانے کا تھا، خوشی منانے کا تھا، پر خوشی کا دور بہت کم وقت کے لیے ٹھہرا۔ آپ مجھے کیوں لے جانے آئے ہیں؟ کوئی محفل سے جانے کے لیے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں، اس کیچڑ سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔
کیسی آزادی؟ کون سا کیچڑ؟ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تم جانتی ہو میں کس لیے آیا ہوں۔ پر مجھے نہیں معلوم، آپ کو کوئی ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کافی سوچ کر بولی۔ لگتا ہے آپ راستہ بھٹک چکے ہیں، لاٹو آپ کو صحیح پتے تک پہنچا دے گا۔ یہ کہتے ہی وہ واپس کمرے کی طرف مڑ گئی۔ وہ اسے آوازیں دیتا رہا، ستارہ جہاں، ستارہ جہاں، میری بات تو سنو، پر وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ستارہ جہاں پلیز، شزا۔ جیسے ہی وہ نام اس کے کان کے پردے چھو کے گزرا، دماغ کو سن کر گیا، اس کے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ نام اسے مانوس سا لگا، جیسے پہلے بھی کہیں سنا ہو۔ بہت زور دینے پہ یاد آیا، یہ تو اسی کا نام ہے، یہ نام تو اس کی ماں نے رکھا تھا۔ اس نام سے تو بابا بلایا کرتے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس نام سے بلانے والے؟ اس کی نظروں میں تجسس تھا، ڈر بھی اور کہیں نہ کہیں درد بھی۔ میں احمر ہوں شزا، تمہارا احمر۔ تم کیسے بھول سکتی ہو مجھے؟ اتنے سالوں بعد بھی میں تمہیں نہیں بھولا۔ پھر تم کیسے بھول گئی اپنے پیار کو جو تمہاری زندگی ہوا کرتا تھا؟ وہ پشیمان تھی، وہ اسے نہیں پہچان پائی۔ کیسے نہیں جان پائی؟ اس کا احمر جس کے دائیں کان پہ تل تھا، جب مسکراتا تو اس کے ماتھے پہ 3 بل پڑ جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر اس کے کہے مزید بلند ہو جاتے تھے۔ اگر شزا کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ پہنچے ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ راستہ بھٹک چکے ہیں، کیونکہ یہاں کوئی شزا نہیں ملنے والی آپ کو۔ وہ کیسے پہنچا تھا یہاں؟ اسے کس نے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں؟ وہ کیوں آیا تھا؟ اسے نہیں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی۔ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آج سالوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی ایسا دن نہیں گیا جب میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی ہو۔ میرے دامن میں جگہ جگہ سوراخ ہے، سارا بدن غلاظت میں ڈوبا ہے، پر امی کہتی تھیں کہ آپ سب کی سنتے ہو، نیکوکاروں کی بھی اور بدکاروں کی بھی۔ آج ایک اور بدکار آپ کے در پہ آئی ہے، اسے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ آپ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو، میرے پاس تو ایک ماں کا بھی سہارا نہیں۔ یہ دنیا مجھے قبول نہیں کرے گی، پر آپ تو سب کو آگے بڑھ کے گلے لگاتے ہو۔ میرے پاس بس آپ کا سہارا ہے، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے۔ معلوم تو ہے تمہیں اس وقت کہاں ہوتی ہے میڈم؟ کیا مطلب؟ اس نے کلاسز چھوڑی نہیں؟ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ڈانس سیکھنا چھوڑ دے گی، پر نہیں، وہ ابھی تک اپنی بات پہ ٹکی تھی۔ اس کے لیے ڈانس اس سے زیادہ اہم تھا۔ احمر جان چکا تھا، ارم میں گھر جا رہا ہوں، تو مجھے کل کی ٹائمنگ ٹیکسٹ کر دینا۔ اسے برا لگا تھا، بہت برا۔ وہ کئی بار اسے منع کر چکا تھا، پر وہ تھی کہ ڈانس کلاسز چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اس کے لیے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، تو مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ خود سے عہد کر رہا تھا، پر وہ جانتا تھا کہ بہت جلد یہ بھی پہلے کی طرح ٹوٹنے کے لیے لیا گیا تھا۔ احمر کے جاتے ہی وہ بھی آ گئی تھی۔ ارم، تم گھر نہیں گئی؟ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا پھر چلو مل کے چلتے ہیں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، بس تم سے کچھ بات کرنا تھی۔ اچھا جلدی بولو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ احمر آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ اوہ شٹ، تم نے اسے بتا تو نہیں دیا کہ میں کالج کے بعد ڈانس اکیڈمی گئی تھی؟ میں کیا بتاتی، اس نے خود ہی محسوس کر لیا تو میں کیا کہتی۔ شزا، تم اپنی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ احمر تمہاری اتنی فکر کرتا ہے، اور تم ہو کہ… ارم کو فکر تھی کہ کہیں وہ اپنی بے وقوفی میں احمر کو کھو ہی نہ دے۔ وہ محبت کرتا تھا، پر تھا تو مرد ہی۔ میں جانتی ہوں، پر ڈانس میرا خواب ہے ارم، تم اچھے سے جانتی ہو، اور میں کون سا پروفیشنل ڈانسر بننا چاہتی ہوں، بس سیکھ ہی تو رہی ہوں۔ یہ سب ٹھیک ہے، پر آج اس کا موڈ بہت خراب تھا، تم اسے منا لو گی؟ منا تو میں لوں گی، پر ابھی مجھے گھر جانا ہے، بہت لیٹ ہو گئی ہوں، چلو۔ پر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ ہمارا تخیل ہر بار صحیح نہیں ہوتا۔ پہلی بار ایک طوائف کو بیٹی کی خوشی پہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود کو خوش قسمت جان کہ تیری جگہ لینے والی تیری اپنی آئی ہے، ورنہ مجھے دیکھ پھوٹے بھاگ میرے کہ ایک فقیرنی کے ہاتھوں اپنا تخت ہارے بیٹھی ہوں۔ کیسی خوشی تائی سرکار؟ خوشیاں بیٹی کی پیدائش پہ منائی جاتی ہیں، طوائف کی پیدائش پہ نہیں۔ لاجو ہی تھی جو اس ماں کا درد سمجھ سکتی تھی۔
جس کی بیٹی نے کوٹھے پہ آنکھ کھولی تھی۔ رانو کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی طرح رواں تھے۔ وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچی کو اس دلدل میں دھکیل سکتی تھی جہاں عزت روز کوڑی کے بھاؤ بکتی تھی۔ رانو چاند گلی کی نامور رقاصہ تھی۔ اللہ نے اسے قابل دید خوبصورتی سے نوازا تھا۔ اس کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ اس کی ذہانت تھی جو ہر ایک کو اس کی طرف مائل کر دیتی۔ اپنے کام سے محبت کرنے والی وہ چند ایک طوائفوں میں سے ایک تھی، پر بیٹی کی پیدائش سے پہلی بار اس کے اندر کی عورت جاگی تھی۔ اس کے اندر چھپے ماں کے وجود نے طوائف کو پل بھر میں ہی ڈھیر کر دیا تھا۔ رانو چپ ہو جا، قسمت میں لکھا آج تک کوئی ٹال پایا ہے؟ لاجو، کیا میری بیٹی بھی میرے جیسی ہی بنے گی؟ جواب جانتے ہوئے بھی پوچھ رہی تھی، دل کو تسلی بخشنے کے لیے یا جھوٹ سننے کے لیے کہ کاش کوئی اس سے کہہ دے کہ نہیں رانو، تمہاری بیٹی کا مقدر اپنی ماں جیسا نہیں بنے گا۔ کاش کہ اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے جاتا، پر عورت نے بھی کیا خوب قسمت پائی ہے، ساری زندگی اپنوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہی گزار دیتی ہے، کبھی باپ کے تو کبھی بھائی کے۔ نہیں، میں اپنی بچی کو اس دلدل میں نہیں دھکیل سکتی۔ میری بیٹی کی قسمت میرے جیسی نہیں ہوگی، پر تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ یہاں سے بھاگ بھی گئی تب بھی در در ٹھوکریں کھاتی پھرو گی۔ ہم جیسوں کو آج سے پہلے کبھی عزت نصیب ہوئی ہے کیا؟ پر لاجو، میں اسے یہاں نہیں رہنے دے سکتی، ورنہ اس پر بھی اپنی ماں کا سیاہ نصیب حاوی ہو جائے گا۔ چل چھوڑ یہ سب اور بتا، اس ننھی پری کا نام کیا رکھنا ہے؟ کوئی اچھا سا نام رکھیں گے اس کا۔ میں نے سوچ لیا ہے۔ لاجو کے سوال پہ اس نے فوراً جواب دیا جیسے وہ اسی سوال کی منتظر تھی۔ میں اپنی بیٹی کا نام حیا رکھوں گی۔ ننھی گڑیا ماں کی گود میں لیٹے ہوئے تھی۔ اپنا نام سنتے ہی اس کے چہرے کی مسکان پہلے کی نسبت بڑھ گئی تھی۔ میری بیٹی حیا کا پیکر بنے گی، اس کا نصیب اپنی ماں جیسا نہیں ہوگا۔ میری طرح اس ذلت آمیز دنیا کو شہرت سمجھ کر نہیں جیے گی۔ دنیا کی ساری عزتیں اللہ سوہنا اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بات کرتے ہوئے رانو کے چہرے کی چمک لاجو سے چھپ نہ سکی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کیے جا رہی تھی، رب سوہنیا اس بچی کے نصیب میں کوئی معجزہ لکھ دے۔ رانو نے جو بھی خواب اس کے لیے بنے ہیں وہ سب سچ ہو جائیں۔ ساتھ ہی حیا کا چہرہ چوم بھی رہی تھی۔ احمر، اب بس بھی کر دو، میں کب سے تمہارے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ تو نہ کرو میرا پیچھا، تمہیں کسی نے کہا ہے کرنے کو؟ پلیز مان جاؤ نا۔ دیکھو میں معافی مانگ تو رہی ہوں۔ بہت احسان کر رہی ہیں میڈم، مجھے احسان کی کوئی ضرورت نہیں۔ احمر، اب تم حد سے زیادہ بول رہے ہو۔ آپ حد سے تجاوز کر سکتی ہیں اور ہم حد سے زیادہ بولے بھی نا۔ واہ شیزا میڈم واہ۔ شیزا 2 دن سے اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ مان جائے گا۔ احمر کی ناراضگی اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی تھی، اور ہوتی بھی کیسے نہ، اس کا مان ٹوٹا تھا۔ آخر ڈانس سیکھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں بات کو بڑھا رہے ہو؟ تو تمہارے خیال سے ڈانس کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ کل کو تم کہو گی کہ مجھے ٹی وی پہ جا کے ڈانس کرنا ہے، تب بھی یہی کہنا کہ آخر غلط کیا ہے اس میں؟ احمر، میں نے کب کہا کہ مجھے ٹی وی پہ جانا ہے؟ میں تو بس اپنے لیے سیکھ رہی ہوں۔ شیزا، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہیں رقص کرتے دیکھ کر گھٹن ہوتی ہے مجھے۔ دل کو ایک عجیب سا دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ مانو یہ ڈانس یہ کہیں تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ کالج کی کینٹین میں بیٹھا وہ شاید 10ویں بار یہ بات دہرا رہا تھا۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ اس کے نظریے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم ایسا کیوں سوچتے ہو احمر؟ مجھے تم سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ تو تم اس بات کی فکر کو چھوڑ ہی دو۔ پر تم کیوں نہیں سمجھتی؟ یہ رقص شریف گھرانے کی عورتوں کی پہچان نہیں ہے۔ تم دوپٹے میں گھر سے نکلتی ہو، کبھی سوچا ہے اگر محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ تم رقص کرتی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ہر لحاظ سے کہ کسی طرح وہ جان جائے اور یہ سب چھوڑ دے۔ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ لیکن مجھے پرواہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھے، کہ جیسے کوئی راہ چلتی طوائف کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ واقعی سخت الفاظ استعمال کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، میں جا رہی ہوں۔ شیزا کو اس کی بات نے واقعی ہرٹ کیا تھا۔ اسے کیا لگتا ہے میں ایسی لڑکی ہوں جو سب کے سامنے محفلیں سے جاتی پھرے گی؟ وہ کبھی احمر کو معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ اسی لڑائی کے چلتے ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔
ان دونوں کی نہ تو کوئی ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی بات۔ دونوں کے درمیان انا کی دیوار کھڑی تھی، اور جب رشتوں میں انا آ جائے تب محبت کی ڈور کمزور پڑ جاتی ہے۔ شزا کو اس بات کا غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ آخر کوئی اس کی سوچ پہ کیوں انگلی اٹھائے؟ اس کا نظریہ درست ہے، پھر وہ کیوں ہار مانے؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھے کہ جیسے کوئی راہ چلتی طوائف کو دیکھتا ہے۔ ہر بات اس بات کے خیال سے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ کیا وہ واقعی اتنی بری ہے کہ احمد اس کے بارے میں اس حد تک سوچ لے؟ کیا اپنی خوشی کے لیے جینا گناہ ہے؟ میں جو کر رہی ہوں صحیح ہے۔ جب میری سوچ ٹھیک ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ سامنے والا میرے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ جانے کتنی بار وہ خود کو ان باتوں سے بہلا چکی تھی، مگر احمد کی یاد ان سب باتوں پہ پانی پھیر دیتی تھی۔ اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کے لیے اس کی سوچ زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا پھر اپنی محبت، اور دل وہ تو بس احمد کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ شزا، جاگ جاؤ بیٹا، دیکھو فجر کا ٹائم نکلے جا رہا ہے۔ شزا، ہاں امی جاگ گئی ہوں۔ جاگنا کیا تھا، جاگتے تو وہ ہیں جو کبھی سوئے ہوں، اور وہ تو ساری رات سو ہی نہ پائی تھی۔ کچھ ایسے سوال اتنے مشکل کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ رشتے اتنے نازک کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جنہیں ہم دل سے چاہیں وہی ہمیں اپنے لفظوں سے چھلنی کرتے جائیں؟ نماز کو دیر ہو رہی ہے اور میں ہوں کہ فضول باتیں سوچے جا رہی ہوں۔ جوائیاں لیتی وہ وضو کے لیے جا چکی تھی، دوسری طرف احمد جو گھوڑے بیچ کے سویا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا بھی اپنی کوئی چیز ڈھنگ سے نہیں رکھتا، پھر ڈھونڈنی پڑ جائے تو ماں کا سر کھاتا ہے۔ عارفہ احمد کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح بکھرا پڑا تھا۔ احمد سلیقہ پسند تھا، پر صرف لہجے میں۔ چیزوں کو سلیقے سے رکھنا وہ کبھی سیکھ نہ پایا تھا۔ کیا ہوا اماں، کیوں صبح صبح پیچھے لگ جاتی ہیں؟ تمہیں یہ صبح کا وقت لگتا ہے؟ 10 بج چکے ہیں اور تم ہو کہ بستر پہ پڑے ہو، اٹھ جاؤ۔ آج تو سونے دیں، مشکل سے ایک ہی تو چھٹی ہوتی ہے ہفتے میں۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کالج وقت پہ پہنچنا اور اتوار کے دن لمبی تان کے سونا۔ اچھا اٹھو اور مجھے بتاؤ شادی کی تاریخ کیا رکھیں؟ احمد شادی کے نام سے جھنجھلا سا گیا اور فوراً اٹھ بیٹھا۔ نیند بھی جیسے منٹوں میں غائب ہوئی تھی۔ شزا کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، ساتھ ہی ایک معدوم سی مسکراہٹ لبوں پہ ٹھہر گئی، پر آخری ملاقات کا وہ سرد لمحہ مسکراہٹ چھین لے گیا۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو؟ احمد کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو انہوں نے کہا، مجھے کیا معلوم، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ میں تو سوچ رہی تھی 2 ماہ بعد کی رکھ دیتے، تب تک تمہارے ابو کو بھی چھٹی مل جائے گی۔ اس نے بس اتنا ہی جواب دیا تو عارفہ کو شک ہوا۔ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ نظریں چراتا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ رافعہ بتا رہی تھی شزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے کیا ہوا اور اب کیسی ہے وہ؟ اس کے چہرے سے اس کی پریشانی واضح تھی۔ وزید اور انا جو دونوں کے بیچ حائل تھی وہ ایک دم سے اسے بھول گیا۔ کیوں، تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں پتا تھا مجھے، بس پوچھ رہا تھا اب کیسی ہے۔ معلوم نہیں، تم خود جا کے دیکھاؤ، اسے بھی اچھا لگے گا۔ ہاں آپ میرے کپڑے نکالیں، میں ابھی آیا۔ کل تک تو وہ ٹھیک تھی، کالج میں دیکھا تو تھا میں نے۔ پھر ایک تو وہ اپنا خیال نہیں رکھتی ہوگی، ٹینشن پھر سے، پتہ بھی ہے اس کو سردرد کا مسئلہ ہے، پر نہیں، دل ہی دل میں وہ اسے کوسے جا رہا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ شزا کے گھر پہنچا۔ رافعہ کچن میں دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور شزا کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی تمام عادتوں میں سب سے بری عادت زیادہ سوچنے کی تھی۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتی اور خود کو ہلکان کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ شدید ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو رافعہ دروازہ کھولنے گئی۔ ارے احمد بیٹا، تم اس وقت؟ جی آنٹی، وہ بس شزا کو دیکھنے آیا تھا، ماں نے بتایا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہاں بس معمولی سے سر درد تھا، اور تو کچھ نہیں۔ تم بھی اس کی طرح زیادہ سوچنے لگ گئے ہو۔ نہیں، وہ بس کمرے میں ہے، وہ جا کے مل لو، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ جی آنٹی۔ احمد جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا شزا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ پائل کی چھن میں اضافہ ہوا تھا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ اپنے لہجے کے اکھڑ پن سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر جو خوشی ہوئی تھی اسے چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ بنا روشنی کا سہارا لیے وہ اس کے چہرے کو پڑھنے کی ناکام کوشش میں مگن تھی۔
دل پہ لکھا پڑھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے بھی نہیں تھی۔ اندھیری رات سے زیادہ خاموشی اس کے وجود میں تھی۔ تم کیوں چپ ہو؟ کچھ تو کہو۔ لاجو، مجھے چین نہیں آتا، میرے اندر ہر وقت ایک آگ جلتی رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کا چہرہ دیکھے بنا ہی مر جاؤں گی۔ مجھے دیکھنا ہے اسے، سینے سے لگانا چاہتی ہوں میں۔ زندہ ہونے کا احساس کیا ہے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جہاں ہوگی خوش ہوگی، کم سے کم زندہ تو ہوگی۔ یہاں پر تو میں جانتی ہوں، سب جانتی ہوں۔ کیا کروں؟ ماں ہوں نا، اور یہ مامتا مجھے جینے نہیں دے گی جب تک ان آنکھوں سے اپنی بچی کو نہیں دیکھ لیتی۔ اس دل کو چین نہیں آنے والا۔ میں کیوں نہ اسے ڈھونڈوں، وہ مل جائے گی، ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ لاجو سمجھ نہ پائی۔ وہ تو بس تائی کے رویے کو لے کے پریشان تھی۔ آخر کو وہ مل بھی گئی تو تائی اسے نہیں چھوڑے گی۔ حیا کی بہتری اسی میں تھی کہ کوئی اس تک نہ پہنچے۔ آج چاہتے ہوئے بھی وہ ایک ماں کی دعا پہ آمین نہ کہہ پائی۔ تم فکر مت کرو، وہ ایک دن تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ وہ نظریں چرا رہا تھا، ان میں چھپی فکر کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ خیر تم نے بتایا نہیں، یہاں کیسے؟ مجھے لگا تم جانتی ہوگی۔ اسے جواب دیتے وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ دونوں کی نظریں گم تھیں، سارے الفاظ دم توڑ چکے تھے۔ آئی ایم سوری۔ آخر کو خاموشی ٹوٹی۔ مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ شزا بس اتنا ہی جواب دے پائی۔ کیا ہوں؟ اور کچھ نہیں کہو گی؟ اور کیا کہوں؟ شزا پلیز یار، تم جانتی ہو میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ ہے جب ماں نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے کتنا برا لگا۔ تمہارے سر میں درد ہے، تم نے میڈیسن لی؟ ایک پل کے لیے وہ سب بھول گیا۔ ہاں، شزا کی آنکھیں برسنے کے قریب تھیں، کشمکش میں مبتلا تھی کہ کیسے جواب دے۔ الفاظ سے پہلے اس کے رونے کی آواز احمر کے کانوں تک پہنچی۔ پلیز شزا، میں پہلے ہی بہت برا محسوس کر رہا ہوں، مجھے اور شرمندہ تو نہ کرو۔ تمہیں میں ایسی لڑکی لگتی ہوں کیا؟ تم کیسے سوچ سکتے ہو ایسا؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور اس کے آنسو احمر کے دل پہ گر رہے تھے۔ اچھا کہا نا سوری، تم جو کرنا چاہتی ہو کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا، پر پلیز ایسے رویا نہ کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کے ساتھ دونوں کی ناراضگی بھی بہہ نکلی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت جلد میری زوجہ محترمہ بننے جا رہی ہو۔ احمر نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنا چاہا۔ کیا مطلب؟ شزا نے آنسو پوچھے۔ کیا مطلب بھائی؟ ماں بتا رہی تھی 2 ماہ بعد کی تاریخ طے پائی ہے ہماری شادی کی۔ شزا شرما گئی۔ اوئے ہوئے، میری دلہن شرماتی بھی ہے، مجھے تو آج علم ہوا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ میں تو سنجیدہ ہی ہوں، آپ ہی شرمائے جا رہی ہیں۔ آنٹی، احمد نے آواز لگائی۔ امی کو کیوں بلا رہی ہو؟ شزا نے پوچھا۔ تب تک رافعہ چائے لیے وہاں آ چکی تھی۔ خوش ہو جائیں، آپ کی بیٹی کو خوش کر کے جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہی ہو؟ رافعہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شزا بولی۔ اب اپنے سسرال میں زیادہ دیر رک گیا تو کہیں گھر داماد بننے کا شوق نہ جاگ جائے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، بس تمہاری ماں نہیں مانے گی۔ صحیح کہا آنٹی، آپ سے بھی پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے کام سے جانا ہے، اور اسے سلیپنگ پلز سے دور رکھیے گا۔ اس کا اشارہ شزا کی جانب تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں شروع ہو چکی تھی۔ احمر کے والد بھی شادی میں شرکت کے لیے آ چکے تھے۔ شزا ابھی بھی کالج جا رہی تھی۔ 2 دن بعد مایوں کی رسم تھی۔ جس دن اس کی احمر سے ناراضگی ختم ہوئی، اسی پل اس نے اکیڈمی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جن خوشیوں کی قیمت اپنوں کی ناراضگی ہو، وہ کبھی بھی آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی، اور وہ ہرگز احمر کے لیے باعث شرمندگی نہیں بن سکتی تھی۔ امی، میں کالج جا رہی ہوں اور میرا انتظار نہ کرنا، آج تھوڑی دیر ہو جائے گی، وہ کھانے کی میز پہ انہیں بتا رہی تھی۔ آج کالج میں الوداعی تقریب تھی اور ساری تیاریاں احمر کے سر پہ تھیں، اس لیے اس نے مدد کرنے کا سوچا۔ تم آج کالج نہ جاؤ؟ کیوں امی؟ وہ حیران تھی۔ بس نہیں جاؤ، میرا دل نہیں مان رہا، تم رک جاؤ نا۔ آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں؟ آج تو آخری دن ہے، ویسے بھی کل سے آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہ گئی۔ اتنی دیر میں شزا کا فون بجا۔ دیکھ لیجئے، آپ کے داماد کی بھی کال آ گئی۔ ہاں بس میں آ رہی ہوں۔ اچھا صحیح ہے، یہ امی سے بات کرو۔ شزا نے انہیں فون تھمایا۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد شزا گھر سے نکل آئی۔
رانو کی نظریں مسلسل دروازے پہ ٹکی تھیں۔ صبح سے وہ بس دہلیز پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ رانو بیگم، کس نے آنا ہے؟ سونا جو چاندی گلی کی نئی رقاصہ تھی وہاں آئی تو رانو کو دیکھ کے سوال کیے بنا نہ رہ سکی۔ کسی نے نہیں، رانو نے اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا انتظار ہو۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی۔ اچھا چھوڑیں، میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ آج شام تائی سرکار نے مجرے کا انتظام کیا ہے اور آپ کو خصوصاً بلوا بھیجا ہے۔ کیوں؟ ہماری یاد کیسے آ گئی تائی سرکار کو؟ معلوم نہیں، پر انہیں دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی لاٹری نکل آئی ہے ان کی۔ بہت خوش دکھائی دے رہی ہیں صبح سے۔ خدا خیر کرے، رانو نے دل میں کہا۔ نہ جانے کیوں تائی کی خوشی نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ رانو، تمہیں تائی سرکار نے بلایا ہے۔ لاجو ہانپتی ہوئی وہاں آ پہنچی۔ رانو کے اندر سوالوں کا سمندر تھا اور ان سب کا جواب تائی سرکار کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فوراً سے پہلے تائی سرکار کے کمرے میں پہنچی۔ آپ نے بلایا؟ ہاں رانو، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آج شام کی تقریب میں تمہاری شرکت لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ مگر کیوں؟ میرا مطلب تھا جب نئی رقاصہ نے میری جگہ سنبھالی ہے، میرا باہر نکلنا آپ نے ممنوع ہی کیا تھا۔ پھر وہ نظریں جھکائے تائی سرکار سے جواب کی منتظر تھی۔ ہاں، وہ تب کی بات ہے جب تمہاری وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تائی سرکار کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں معاف کیا۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو بھی کیا تھا وہ صحیح تھا۔ ان کے معاف کرنے یا نہ کرنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ہاں، حیرانی ضرور ہوئی تھی۔ آگ رفتہ رفتہ پھیلتی جا رہی تھی، ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ آگ لگائی ہو، ورنہ آگ لگنے کی بظاہر کوئی وجہ معلوم نہ ہوئی تھی۔ پورا گھر جل چکا تھا۔ اس گھر میں موجود لوگ بھی، جن کے اپنے شعلوں کی نظر ہوئے تھے، سر پیٹ کر رہ گئے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا اور وہ بس خاموشی سے اس بے حس تپش کو محسوس کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی جلا ڈالی تھی۔ کسی نے آواز دی، سب ختم ہو گیا، سب، کچھ نہیں بچا۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں اشک بار تھی۔ نہ جانے کون کون حادثے کے وقت اس گھر میں موجود تھا۔ پولیس والوں کو 4 لاشیں ملی تھیں جن کی پہچان کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اسی آگ میں احمر کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس آگ نے اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی اور پیچھے رہا تو بس راکھ کا ڈھیر۔ عثمان صاحب کا جلتا گھر اس کے اندر کے لاوے کو ہوا دے رہا تھا، مگر ایک مبہم سی امید کہ اس کی شزا زندہ ہو۔ رانو، تائی سرکار کی آواز سے رانو چونک گئی۔ رانو، جلدی آ۔ جی۔ رانو ہانپتی ہوئی تائی سرکار کے کمرے میں جا پہنچی۔ آپ نے بلایا؟ ہاں رانو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیسے خوشخبری؟ وہ حیران تھی۔ تمہاری بیٹی مل گئی ہے رانو، تمہاری حیا مل گئی ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ رانو کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں لاجو اپنے ساتھ ایک لڑکی لیے اندر داخل ہوئی۔ لڑکی کافی سہمی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ یہ رہی تمہاری حیا۔ میری حیا؟ رانو نے اسے سینے سے لگایا۔ سالوں بعد اس کی روح میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میری بیٹی، میری حیا۔ وہ اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ حیا کے چہرے سے اجنبیت جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ جس ماں کی صورت وہ ہمیشہ سے دیکھتی آ رہی تھی وہ تو کوئی اور تھی۔ میں حیا نہیں ہوں، نہ ہی آپ کی بیٹی۔ رانو دنگ رہ گئی۔ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے حیا، اتنے سال تم سے دور رہی اس لیے پہچان نہیں پا رہی۔ تائی سرکار نے اسے حوصلہ دیا۔ پر یہ جھوٹ ہے، میں تو شزا ہوں اور میری ماں رافعہ ہے۔ یہ نہیں، شزا گنگ تھی، اسے زبردستی یہاں اپنی ماں سے ملوانے لایا گیا تھا، پر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹ تھا اور وہ لوگ اسے کسی اور مقصد سے لائے تھے۔ مگر جب رانو کو اس کی ماں کے روپ میں پیش کیا گیا تو وہ سمجھ نہ سکی۔ دیکھیے، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں حیا نہیں ہوں، میں شزا ہوں۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تائی سرکار نے لاجو کو اشارہ کیا تو وہ اس کی پیدائش کے وقت کی تصویریں لے آئی اور شزا کے سامنے رکھ دی۔ تصویر میں موجود بچی وہی تھی، مگر وہ تو شزا ہے۔ اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا۔ حیا، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے ظلم کیا تمہارے ساتھ، تمہیں یتیم خانے دے آئی، تمہاری ماں مجبور تھی۔ حیا، میں تمہیں اپنی طرح اس چاند گلی کی زینت بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رانو کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے، اور شزا بس اس چہرے کو دیکھے جا رہی تھی، ان آنکھوں میں ماں کا عکس تلاش کرنے لگی تھی۔
تائی سرکار کے پاس وہ سارے ثبوت موجود تھے جو اسے حیا ثابت کر رہے تھے۔ اس کا دل تھا جو نفی کیے جا رہا تھا۔ میرا باپ کون ہے؟ شزا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، جس کا جواب وہاں کسی کے پاس نہ تھا۔ رانو نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کبھی اس سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا، جس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شرم سے گردن جھکا لی، پر گردن جھکا لینے سے یا منہ موڑ لینے سے سوال ختم نہیں ہو جاتے۔ بولیے، جواب دیجئے، شزا نے پھر سے سوال دہرایا۔ رانو وہاں سے چلی گئی، پر شزا کو اس کا جواب مل چکا تھا۔ لاجو تائی سرکار کے کہنے پر حیا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ شزا کا وجود کیچڑ کا ڈھیر بن کے رہ گیا۔ تو یہ تھی اس کی حقیقت۔ طوائف کی بیٹی، ایک ہی دن میں قسمت اسے آسمان سے کھینچ کر زمین پر لے آئی تھی، پر نہیں، زمین سے گہرا بھی کوئی پستی کا مقام تھا تو وہ اس کا تھا۔ اتنے سال شرافت کی زندگی گزارنے والی شزا اصل میں کوٹھے کی معمولی حیا نکلی، جس کے بس نام میں ہی حیا تھی۔ رانو کمرے میں آتے ہی زمین پر گر پڑی۔ اسے لگا تھا حیا کی پیدائش پہ محسوس ہونے والی ذلت سب سے بڑی تھی، پر وہ غلط تھی۔ اس نے آج تک یہ کیوں نہ سوچا تھا کہ حیا مل گئی تو باپ کے روپ میں کون سی تصویر اس کے سامنے پیش کرے گی۔ انسان گناہ کرتا جائے تو عادی ہو جاتا ہے، پھر نہ تو وہ گناہ اسے گناہ محسوس ہوتا ہے، نہ ہی اس کی جزا و سزا اس پہ لاگو ہوتی ہے۔ اس سب میں انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کا انصاف ہمیشہ قائم ہو کے رہتا ہے۔ شہرت کا نشہ رانو سے عورت ہونے کا مقام چھین لے گیا۔ حیا نے وہی احساس پھر سے جگایا تھا، اور گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت ہی ملتی ہے جب گناہ گار توبہ کر چکا ہو۔ اسے بھی مل رہی تھی۔ افسوس اس بات کا تھا کہ یہ سزا اسے اکیلے نہیں جھیلنی تھی، اس کے ساتھ حیا کو بھی ماں کے کیے کا بھگتنا تھا۔ کھڑکی کے قریب وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ آسمان پر بادل برسنے کو تیار کھڑے تھے، پر شاید ان کی نمی بھی حیا کی آنکھوں کے جیسے خشک ہو چکی تھی۔ وقفے وقفے سے بجلی کے چمکنے کی آواز ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اسے بادلوں کی گرج سے خوف آتا تھا۔ یہ وہ پہلا خوف تھا جو اس کے دل سے نکلا تھا، جو خوف و دہشت اس کی روح میں بس گئی تھی۔ اس کے سامنے دنیا کے سارے ڈر پھیکے پڑ چکے تھے۔ تو یہ ہے میری دنیا۔ اس کی نظریں صحن میں رقص کرتی سونا پہ تھیں، جو شام کے جشن کی تیاریوں میں مگن تھی۔ یہ ہے میری حقیقت۔ وہ بچپن میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتی جو ہے تو پھر کیا ہوتی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی سوچوں کا سفر اس حد تک بھیانک نکلے گا۔ مہینے گزر گئے، مگر وہ خود کو اس ماحول کا عادی نہ بنا سکی۔ روز اس حقیقت کو جھٹلاتی تھی کہ وہ شزا نہیں، حیا ہے۔ پھر ایک دن اپنے گھر کے جلنے کی خبر سنی تو رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے امی ابو کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن ان کی موت کی خبر قہر بن کر ٹوٹی۔ خود کو شزا منوانے کی جستجو بھی ختم ہو چکی تھی۔ سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ پیروں میں بندی پائل بھی اب کم ہی شور مچایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن آیا کہ خود تائی سرکار کے پاس گئی اور کہا، میں رقص کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر، تو بس حکم کر۔ تائی سرکار کو اسی دن کا تو انتظار تھا۔ اب وہ مزید صبر نہیں کر سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ حیا جیسے پاکیزہ نام کی تذلیل ہو۔ میرا نام حیا اس لیے رکھا گیا تھا کہ میں پاکیزگی کی مورت بن سکوں، اور اگر اب اس نام کے ساتھ آج مجرے میں بیٹھ گئی تو یہ حیا کی پاکیزگی کی توہین ہوگی، اور پھر کوئی بھی ماں اپنی بچی کا نام حیا رکھتے ہوئے 100 بار سوچے گی۔ حیا کی بات سے تائی سرکار منہ بسوڑتے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، تو پھر سوچ لیتے ہیں کوئی اور نام۔ ستارہ جہاں، آج سے میرا نام ستارہ جہاں ہوگا، حیا نے فوراً جواب دیا۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ دن حیا کی موت کا دن تھا۔ شزا کا وجود تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب وہ چاند گلی میں پہلی بار آئی تھی۔ وہ دن حیا کا دوسرا جنم ہوا تھا، اور آج حیا بھی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسی دن ستارہ جہاں نے جنم لیا، اور سالوں ستارہ جہاں نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا۔ دور دور سے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ چاند گلی کی چکا چوند میں گھنگروؤں کے شور نے پائل کی چھن چھن کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں احمر ہوں، یہاں شزا سے ملنے آیا ہوں۔ کون شزا؟ وہ پھر سے شزا کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، اور آس کے ساتھ کہ آج وہ اسے پہچان لے، اس سے بات کرے، اس سے حساب مانگے ان بیتے سالوں کا جو اس نے کانٹوں بھری سیج پہ گزارے۔ ہر اس تذلیل کا بدلہ لے گا وہ چاند گلی والوں سے جس نے اس سے اس کی شزا چھین لی۔
سالوں پہلے شیزا اور اس کے گھر والوں کی موت کی خبر اس کے یقین کو نہ توڑ سکی کہ شیزا زندہ ہے۔ اس بات کا یقین تب ہوا جب اس نے بازار میں شیزا کی تصویر کے پوسٹر دیکھے، جہاں اس کے نام کے خانے میں شیزا کی بجائے ستارہ جہاں بیگم لکھا ہوا تھا۔ وہ وہاں کیسے پہنچی تھی؟ مرضی سے تو وہاں کوئی نہیں آتا تھا سوائے لٹیروں کے یا پھر اس جیسے سوالی کے۔ لاٹو تو کسی شیزا کو نہیں جانتا تھا، پھر کیسے بتاتا کہ اس کی شیزا ہے یا نہیں؟ میرا مطلب تھا ستارہ جہاں سے ملنا تھا مجھے، مگر وہ تو نہیں ہے۔ نہیں ہے مطلب کہیں گئی ہیں؟ ہاں صاحب، کیا بتائیں، وہ تو ایسی جگہ گئی ہیں جہاں سے کوئی لوٹ کر نہیں آیا۔ سیدھے طریقے سے بتاؤ، کہاں گئی ہیں وہ اور کب تک آئیں گی؟ صاحب، ان کی وفات تو کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے، آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ صاحب وہ تو… لاٹو نے اس کے ہاتھ میں پائل پکڑاتے ہوئے کچھ کہا تھا، شاید یہ کہ ستارہ میڈم نے یہ آپ کو دینے کو کہا تھا۔ لاٹو اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مسلسل، اپنی باتوں میں وہ کہیں ستارہ جہاں کا نام لیتا پر اسے سنائی نہیں دیا۔ ایک دم سے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، موت کی سی خاموشی۔ لاٹو کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ دن پہلے ہی مری ہے، یہ تو صرف اسے معلوم تھا کہ وہ تو سالوں پہلے ہی مر گئی تھی، جب وہ گھر سے کالج کے لیے نکلی تھی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ اتنے سالوں سے وہ لاش کا بوجھ سنبھالے ہوئے تھی، آخر اس کو آرام مل ہی گیا، پر اس کا کیا قصور تھا کہ وہ زندہ رہ گیا؟ دیکھنا احمر، ہم جئیں گے بھی ساتھ اور مریں گے بھی ساتھ۔ تمہارا نام کس نے رکھا؟ یہ بھی کوئی نام ہے احمر، جس کا مطلب بھی کچھ ڈھنگ کا نہیں۔ اچھا جی، تو اور کیا نام رکھنا چاہیے تھا؟ وہ چڑ کے بولا۔ میں ہوتی تو تمہارا جہان اور اپنا نام حیا رکھتی، ناولوں کی دیوانی ہی رہو گی ہمیشہ۔ پیچھے سے آنے والی ساری گاڑیاں اسے کراس کر کے آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ زندگی کی دوڑ میں ہارا تھا اور سفر میں آگے بڑھنے کا شوق باقی تھا، نہ ضرورت رہی تھی۔